سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه المجيد خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ جیسا کہ آپ تمام نمازی حضرات کے بخوبی علم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالعلوم برکاتیہ کی بزم برکاتیہ کی جانب سے 10 روزہ محفل محرم الحرام کا انعقاد کیا جاتا ہے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی بزم برکاتیہ کی جانب سے 10 روزہ محفل محرم الحرام کا انعقاد کیا گیا ہے 10 روزہ محفل محرم الحرام کی یہ 7ویں نشست ہے اس محفل کا میں باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں محمد اسنین سے اس خیال کے ساتھ کہ یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے محمد حسنین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے محمد اسنین جو اپنی پیاری آواز سے سامعین کے قلوب و اذان کو منور فرما رہے تھے اس کے بعد میں ملتمس ہوں
نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد زمین و زمان تمہارے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا سوا وہ چلے چلے باغ بھلے پھولے پھولے کھلے دن ہو بھلے سوا وہ چلے چلے باغ بھلے پھولے پھولے کھلے دن ہو بھلے بھلے واقع تلے سنا میں کھولے کھولے واقع تلے سنا میں کھولے کھولے ذاکر زبان ہمارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد عمران رضا قادری جو آپ کے ساتھ سامنے نعت شریف پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد میں ملتمس ہوں محمد آصف رضا قادری کو اس خیال کے ساتھ میں نے دل سے یہ پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے. میں نے دل سے یہ پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب کمال ہیں. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب کمال ہے. حسین سا کوئی نہیں حسین بے مثال ہے. عمر سے چل عمر تک عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی یہ جنگ بھی اور عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. اسی حوال کے ساتھ میں ملتمس ہوں محمد آصف رضا قادری سے. صلی اللہ علیہ یا
کو مجدار کا دشمنان اہل بیت سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے محمد آصف رضا قادری جو اپنی پیاری آواز سے آپ کے سامنے منقبت شریف پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد میں بیان کے لیے ملتمس ہوں محمد شہزاد رضا قادری سے اس خیال کے ساتھ کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری پاکی زبی اور تقدیس کا خود گواہ ہے خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ.
ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. اسی خیال کے ساتھ میں ملتمس ہوں محمد شہزاد رضا قادری سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے اس منقل و اذان کو منور فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد میرے عزت کے لائق نمازی حضرات اور طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سامعین ذی وقار، آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ عز و جل اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ عز و جل سے راضی ہوئے. سامعین ذی وقار، اس آیت کریمہ میں غور کرنے کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل مطلقاً فرما رہا ہے کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ عز و جل سے راضی ہوئے. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ عز و جل کن لوگوں سے راضی ہوا؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں. چاہے وہ صحابہ ہجرت سے پہلے والے ہوں، یعنی وہ صحابہ جو ہجرت سے پہلے اسلام لے کے آئے، یا وہ صحابہ جو ہجرت کے بعد اسلام لے کے آئے، یا اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کے آئے یا فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے آئے. یہ مطلق ہے. جو بھی صحابی ہو، یعنی جس پر یہ تعریف صادق آتی ہو کہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. اور اسی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے، اور اسی کو اللہ عز و جل نے اپنی رضا کا مژدہ بھی سنایا ہے. سامعین ذی وقار، آج مجھے جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی کنیت عبد الرحمن ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد گرامی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لے کے آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 163 حدیثیں روایت کی ہیں. آپ کی علم و دانائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے متعلق 2 دعائیں فرمائی. حضرت
عبد الرحمن بن ابی عمیر صحابی یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو حساب و کتاب کا علم عطا فرما، تو اسے ہدایت یافتہ بنا۔ اور دوسری حدیث میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ حضرت ریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم سکھا۔ سامعین ذی وقار البدایہ والنہایہ میں ہے وصحب معاویۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی قرار پائے۔ وَكَتَبَ الْوَحْيَ اور وحی کو لکھا، بین یدیہ مع الکتاب، یعنی دیگر جو وحی لکھنے والے کاتب تھے ان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ وَرَوَى عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن احادیث کثیرۃ فی صحیحین وغیرہما، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو نقل فرمایا، حدیث کو روایت فرمایا جو کہ صحیحین میں اور ان کے علاوہ دیگر کتب میں موجود ہیں۔ سامعین ذی وقار آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے برے عقیدے رکھتے ہیں۔ آئیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ سے خوف کرو، میرے بعد تم ان کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی ان قریب اللہ عز و جل اس کی سخت پکڑ فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میرے صحابہ کے حوالے سے بدگمانیاں مت کرو، تم میرے صحابہ کو گالیاں مت بکو، تم میرے صحابہ کے حوالے سے برے عقیدے مت رکھو۔ پس جو تم میں سے میرے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، تم میں سے کوئی میرے صحابی کو کے حوالے سے برا عقیدہ رکھتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر ملائکہ کی لعنت ہے، اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں سامنے نظر آتا ہے کہ لوگ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے بونگتا ہے، کوئی عمر فاروق کے حوالے سے بونگتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت امام غزالی علیہ رحمٰن نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بات کو حضرت ثابت البانی رحمہ اللہ کے قول کو ذکر کیا کہ جب اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو شیطان جو تھا، شیطان نے اپنے چیلوں کو اپنے شاگردوں کو کہا کہ آج کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو شیطان نے اپنے ساتھیوں اپنے چیلوں کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھو آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ شیطان کے چیلے گئے، شیطان کے چیلوں نے مشرق سے مغرب چکر لگایا لیکن انہیں معلوم نہیں ہوا۔ پھر شیطان نے کہا تم رکو میں خود معلوم کر کے آتا ہوں۔ جب شیطان ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو اس نے واپس جب لوٹا اس نے کہا چنانچہ اس نے کہا کہ آج اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، آج اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آج اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت فرمائی ہے، آج اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ اس وقت شیطان نے کہا کہ تم لوگ جاؤ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو گمراہ کرو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے پیچھے لگ جاؤ۔ لیکن جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے پیچھے گئے تو وہ ناکام ہو کے لوٹے۔ وہ اپنے سردار کو اپنے شیطان بڑے کو کہنے لگے کہ آج
سے پہلے ہمارے اتنی بدنامی نہیں ہوئی، آج سے پہلے ہم اتنا برا منہ لے کے نہیں لوٹے. آج جیسے ہم لوٹے ہیں کہ جب وہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، جب یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمارے تمام منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارے تمام منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں. شیطان نے آگے کیا کہا؟ شیطان نے کہا صبر کرو، رکو ذرا، آخری زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ جب دنیا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب دنیا ان کے حوالے سے رفضاں و فراں ہو جائے گی، جب دنیا ان کے حوالے سے بکواس کرنی شروع ہو جائے گی، تو اس وقت ہم اپنا فائدہ اٹھائیں گے. اس وقت ہم اپنے امیدوں جو ہیں، اپنی امیدوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آج جو صحابہ کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، آج جو کسی صحابی کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، چاہے وہ کھٹملوں کی صورت میں ہو یا مرزا جہلمی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کھٹملوں کی صورت میں ہو یا اس جہنمی کی صورت میں ہو، تو وہ تمام کے تمام اللہ عز و جل کی لعنت کے مستحق ہیں. وہ تمام کے تمام ملائکہ کی لعنت کے مستحق ہیں. وہ تمام کے تمام لوگوں کی لعنت کے مستحق ہیں. سامعین عزیز وقار، حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بکواس کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بکواس کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر کسی صحابی کے حوالے سے بکواس کرے، کسی صحابی کو گالی دے، تو اسے سخت سزا دی جائے. لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ عبارتیں پیش کرتے ہیں کہ مولا علی قاری نے یہ فرمایا، یہ لکھا ہے امیر معاویہ کے حوالے سے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مولا علی قاری علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہوتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اور لکھا ہوتا، وہ تو کبھی بھی نہیں فرماتے کہ اسے سخت سزا دی جائے، کبھی بھی نہیں فرماتے اسے سخت سزا دی جائے. تو تم لوگوں کے یہ علم میں نہیں ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تو اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرے صحابہ کے حوالے سے بکواس کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے. اب خلاصہ کلام کیا نکلتا ہے کہ جو تمام لوگ یہ جو صحابہ کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، صحابہ کے حوالے سے برا عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، تمام اقوال ائمہ سے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے. جو بھی صحابی ہے اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کے دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ بھی جنتی ہے. اور ہمیں ان کے حوالے سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ ہمیں ان کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کے حوالے سے برا بھلا کہے، اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کے حوالے سے برا عقیدہ رکھے، کسی صحابی کو کوئی گالی دے، نہ ہی اسے رشتہ داری کی جائے، نہ ہی اسے اٹھک بیٹھک کی جائے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کیے جائیں. اور ان لوگوں کو کے حوالے سے یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ان کو قیامت میں سزا دے گا، اللہ عز و جل ان کی قیامت میں پکڑ فرمائے گا. اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کوئی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد شہزاد قادری جو آپ کے سامنے بیان پیش فرما رہے تھے. اب اس کے بعد بلا تحقیق میں خصوصی دعوت کے لیے، خصوصی بیان کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت علامہ و مولانا محمد ریحان عطاری قادری صاحب کو، اسی خیال کے ساتھ کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں،
لہجائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، لہجائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں۔ ارے جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب ارے نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ اور اسی خیال کے ساتھ کہ جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ ارے میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھ، میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھ، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ومن سب نبی جن، من سب نبی جن، ومن سب نبی جن، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ و مولانا محمد ریحان رضا قادری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تاب اولاد علی، مذہب انفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل اسلام کی مادران شفیع،
بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و ثنا، معزز مکرم طلبہ ساتھیوں اور صحن میں موجود نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے نہایت ہی اہم موضوع، امہات المؤمنین، ہماری مائیں ازواج مطہرات، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن مبارک پاکیزہ خواتین سے نکاح فرمایا، ان کے حوالے سے ہمارے کیا نظریات ہونے چاہیے، ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، اس حوالے سے دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارا دور کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ مختصر گفتگو کروں گا، آپ کی توجہ درکار ہے۔ جو احباب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آگے تشریف لے آئے اور توجہ رکھیں، انشاءاللہ مختصر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمیں اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے حوالے سے بھی عقائد بیان کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ یعنی پہلے اولیاء اللہ کے بارے میں لوگوں نے بکواس کرنا شروع کی، زبان درازی کرنا شروع کی، اولیاء سے بات رکی نہیں، آگے بڑھ کر وہ بات صحابہ تک پہنچی، پھر صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرنا شروع کیا گیا، پھر صحابہ کے بارے میں بکواسات کرنا شروع کی گئی، صحابہ سے بھی بات رکی نہیں، وہ بات حضور کے گھر تک، ازواج مطہرات تک جا پہنچی، ان پاکیزہ خواتین تک جا پہنچی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اپنی بات کریں، ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھروں کے اندر دیکھیں تو ہمارے گھر میں ہماری غیرت ہماری خواتین ہوتی ہے، ہماری عزت ہماری خواتین ہوتی ہے، اور اگر ہمیں اپنے گھر میں نکاح کا معاملہ کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے زیادہ عورتوں کے نکاح کے اوپر بڑی باریک بینی سے تحقیق کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں اپنے گھر میں نکاح کا معاملہ کرنا ہو تو ہم بڑی باریک بینی سے تحقیق کرتے ہیں کہ جناب لڑکا ایسا ہونا چاہیے، یا لڑکے کا نکاح ہو تو لڑکی ایسی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ اب بات لوگ وہاں پر کر رہے ہیں جو معصوم نبی ہے، اس کے گھر پر بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی ازواج مطہرات عیب تھے، ان کی ازواج مطہرات میں کتنے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کہ اولاد سے اتنی محبت اور الفت ہوتی ہے، اتنی محبوب اولاد ہوتی ہے کہ اتنی باریک بینی سے تحقیق کی جاتی ہے کہ ہمارے بچے کا نکاح کسی ایسے گھر میں نہ چلا جائے کہ اس کی عزت پہ حرف آئے۔ تو جو مجھے بتاؤ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کرنے والا کون تھا؟ ہمارے آقا و مولا محبوب کس کے تھے؟ وہ رب ذوالجلال کے محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کرنے والا تھا، ان کے جوڑے بنانے والا رب ذوالجلال تھا، ان کے لیے ازواج کو منتخب کرنے والا رب ذوالجلال تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بات کہاں پہنچتی ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو یہ بات کہاں پہنچتی ہے، یہ بات حضور تک بھی نہیں روکتی، یہ بات آگے تک پہنچتی ہے۔ لیکن چونکہ ہماری طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نے ہر بات کو ہضم کرنا شروع کر لیا کہ جناب مولوی صاحب کہہ رہے مان لینی چاہیے۔ کیا ہر مولوی صحیح بات کر رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ ہر چیز کے اندر تو اچھے اور برے میں برانڈ تلاش کرتے ہیں، ہم اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ ایک کپڑے کا ہم نے سوٹ لینا ہو عید کے لیے تو ہم اس کے لیے برانڈ تلاش کرتے ہیں، دکان تلاش کرتے ہیں، اچھی جگہ تلاش کرتے ہیں، جناب فلاں سے نہیں لینا کپڑا خراب آ جائے گا، فلاں سے نہیں لینا کپڑا خراب آ جائے گا۔ پھر کپڑا لے لیا،
پھر بھی ہم نہیں رکتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں رکتے. پھر درزی کے بارے میں بڑے حساس بنتے ہیں کہ جناب فلاں کو دیں گے کپڑا خراب کر دے گا، فلاں کو دیں گے وہ صحیح سیے گا. ہم اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اتنے حساس ہیں، اتنا احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. کیا ایمان کی قدر و قیمت اتنی کم ہو گئی ہے؟ کیا ایمان کی قدر اتنی کم ہو گئی ہے، اتنی وقات اس کی گر گئی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں، ہم اپنا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ کس سے لے رہے ہیں. آیا کہ جس سے ہم عقیدہ لے رہے ہیں، آیا ہماری اولاد جس کے پاس بیٹھ رہی ہے، آیا ہماری اولاد جس کے کلپ سن رہی ہے، آیا ہماری اولاد جس کو سوشل میڈیا پر فالو کر رہی ہے، جس کی پیروکار اور اتباع کر رہی ہے، وہ آیا ہمارے ایمان کا محافظ ہے یا ایمان کا ڈاکو ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے یا ایمان کا ڈاکو ہے، یا ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے والا ہے؟ اب اندازہ لگائیے، مجھے موضوع یہ دیا گیا ہے کہ حضور کے ازواج پر گفتگو کرنی ہے، میں اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ذہن کو تیار کریں کہ ہم طلباء ہیں، آپ سب نے مستقبل علماء بننا ہے، ہم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے. اب معاشرے میں ایسے لوگ عام ہو گئے ہیں جو پہلے اولیاء پر بکواس کی، صحابہ پر طعن و زنی کی، اس کے بعد اصحاب کے بعد ازواج تک پہنچے، اس کے بعد جناب اہل بیت پہ پہنچے، اہل بیت کے بعد حضور کی ذات تک پہنچے، حضور کے معاملے میں عقائد کو بگاڑنا شروع کیا، اس کے بعد الحاد کی صورت پیش آئی، رب ذوالجلال کے بارے میں اعتراضات شروع ہوئے. اب اندازہ لگائیے آگے کہاں جانا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تو لوگوں نے سوالات گھڑنا شروع کر دیے ہیں، الحاد کا نظریہ تو آ چکا ہے، اب آنے والے دور میں کیا آنا باقی رہ گیا یہ ہم بھی نہیں جانتے. ہم نے عقائد سننا، سماعت اور الفاظ اور کلپس تک تو دیکھ لیا، اب آگے ویڈیوز کی صورت میں کچھ آتا ہے نہیں آتا اس کا ہمیں نہیں پتا. باتیں بنتی ہے، پھر کچھ اعتراض ہوتا ہے، فلموں کی باتیں بنتی ہے، خاکوں کی باتیں بنتی ہے، کارٹون بنانے کی باتیں بنتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ پہلے انہوں نے بنیاد کھڑی کی تھی، پہلے انہوں نے بیس بنائی تھی، پہلے ہمارے لوگوں کو ٹھنڈا کیا تھا، انہیں ایک ایک کر کے ایک نظریہ خراب کیا، ایک ایک عقیدے کو بگاڑا. جب ہمارے لوگ ہر چیز کو ہضم کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے آگے ڈاکے شروع کیے ہیں. اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے. قرآن مجید میں 22ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، اور ہمیں یہ آیت کریمہ سنا کر اس کی تشریح یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ خاص اہل بیت اطہار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اہل بیت اطہار کی تشریح یوں بیان کی جاتی ہے کہ پنجتن پاک کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے. حضور پاک کی ذات، حضرت مولا علی کی ذات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات. اس سے آگے ہمیں بیان نہیں کیا جاتا، ہمیں بتلایا نہیں جاتا کہ اہل بیت میں کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے. حالانکہ سورہ احزاب کا یہ تقریباً پورا رکوع، یہ مکمل رکوع، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ پورا رکوع تقریباً ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور پورا ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوا ہے، ان کے احکام کے بارے میں نازل ہوا ہے، ان کے مرتبے اور مقام کے بارے میں نازل ہوا ہے. پھر اس کے درمیان میں یہ آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اے حبیب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ محبوب آپ کے گھر والوں کو گناہ سے، رجس سے، ناپاکی سے، چاہے ظاہری ہو باطنی ہو، اس سے دور کر دے. اب اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کے سامنے چند تفاسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھ کر اجازت چاہوں گا. یہ میرے سامنے تفسیر خازن ہے، اس کی یہ تقریباً جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 425 ہے. اس آیت کریمہ کے اندر مفسر بیان کرتے ہیں، اور مفسر بھی کوئی اور نہیں ہے، یہ تو صاحب معنی و تنزیل ہے، انہوں نے تفسیر خازن لکھی ہے، لیکن انہوں نے جو حوالہ نقل کیا ہے وہ اہل بیت اطہار کے ہی فرد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت نقل کی ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ای ہم نساء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لانہن فی بیتہ، یعنی اس سے اہل البیت سے مراد حضور کے ازواج ہے. کیوں؟ لانہن، آگے وجہ بیان فرمائی، فی بیتہ، کہ وہ حضور کے گھر کے اندر ہی رہتی ہے.
آگے فرمایا کہ یہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں، تفسیر کبیر۔ یہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، آپ نے اس کے اوپر بڑا پیارا کلام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس کے اوپر آپ نے بڑی پیاری تفسیر فرمائی ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، آپ دوسری عورتوں کی طرح کیوں نہیں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وجہ بیان فرمائی ہے کہ وَهُوَ أُمَّهَاتُ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ تمام مومنین کی ماں ہے۔ اس وجہ سے وَزَوْجَاتُ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ وَكَمَا أَنَّ مُحَمَّدًا علیہ السلام لَيْسَ كَأَحَدٍ مِّنَ الرِّجَالِ، کہ جس طرح حضور کی ذات مردوں میں کسی کے برابر نہیں، حضور سب سے اعلیٰ ہے، تو اسی طرح کما قال علیہ السلام، جس طرح حضور نے اپنے بارے میں لست احدکم کا ارشاد فرمایا، تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے وہ عورتوں میں بھی کسی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح حضور مردوں میں سب سے اعلیٰ ہے، حضور کے ازواج عورتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اسی تفسیر کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کی تفسیر کے اندر بھی یہی تفسیر جو میں نے تفسیر خازن میں پڑھی اسی طرح کی تفسیر ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں لیذھب عنکم الرجس لیدخل فیہ نساء اہل بیتہ، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ اس وجہ سے تاکہ اس کے اندر حضور کے گھر کے اولاد کو بھی شامل کیا جائے، حضور کی ازواج کو بھی شامل کیا جائے، حضور کے گھر کے افراد کو بھی شامل کیا جائے۔ آگے وجہ بیان فرمائی، آگے پوری تفصیل فرماتے ہیں کہ وَرِجَالُهُمْ، ان کے گھر کے افراد بھی مراد ہے، وَالْأَوْلَى، بہتر یہ ہے أَن يُقَالَ هُمْ أَوْلَادُهُ وَأَزْوَاجُهُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْهُمْ وَعَلِيٌّ مِنْهُمْ، یعنی اس کے اندر حضور کے ازواج بھی مراد ہے، حضور کی اولاد بھی مراد ہے، حضور کے گھر کے حسن و حسین بھی مراد ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات بھی مراد ہے۔ آپ کے سامنے چونکہ جو جتنے بھی روافظ ہیں دیگر ازواج مطہرات پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو زیادہ نہیں کرتے کیونکہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں، لیکن ایک زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں تان و زنی کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں معاذ اللہ کفر تک کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیات جو نازل فرمائی وہ سورہ نور کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر ہی میں آؤں گا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں جو احادیث بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کی فضیلت کو پیارے آقا خود بیان فرمائے، جس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، وہ بھلا کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ کفر تک پہنچ جائے؟ یہ بحث محض اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہماری دل سے محبت کو کم کیا جائے، اور جب حضور کے اہل بیت سے ہمارے دلوں میں عقیدت کم ہوگی تو پھر وہ حضور کے بارے میں معاذ اللہ ان کو موقع ملے گا۔ جب حضور کے بارے میں ہمارے عقائد کو کمزور کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہمارے ایمان کو چھیننا کوئی ان کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ یہ پوری سازش کے تحت معاملہ چلایا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کی راویہ ہے۔ قالت، فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرئکی سلام، حضرت عائشہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل کھڑے ہیں۔ حضور جبریل امین کو دیکھ رہے تھے، حضور نے جبریل امین کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبریل کھڑا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یقرئکی، کہ یہ جبریل تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ قالت وعلیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اندازہ لگائیں جن کو جبریل امین سلام پیش کرنے کے لیے نازل ہو، جن کو جبریل امین خود سلام پیش کریں، بھلا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے؟ بھلا وہ کیسے ہو؟ آج کے دور میں علماء کہتے ہیں کہ گمراہ کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کافر کو سلام نہیں کرنا چاہیے، تو جس کو سلام جبریل پیش کرے بھلا وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ کیسے کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ سے ایک اور روایت ہے،
قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اریتو کی، کہ مجھے دکھایا گیا، فی المنام، خواب کے اندر، ثلاث لیال، 3 راتوں میں مسلسل، یجیء بکی ملک فی سرقۃ، حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے جب آپ کا نکاح حضور کا حضرت عائشہ صدیقہ سے نہ ہوا تھا، اس وقت کی بات حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بیان فرمائے کہ جبریل امین یا کوئی اور فرشتہ مجھے خواب میں 3 دن تک دکھایا گیا، اور وہ فرشتہ آ کر مجھے ریشم کے کپڑے میں آپ کی تصویر دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی آپ کے نکاح کے لیے چن لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا نکاح آپ سے ہوا تو میں نے جب آپ کی صورت کو دیکھا تو مجھے اپنا خواب یاد آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنے والا، نکاح کے لیے آپ کو منتخب کرنے والا کوئی اور نہیں، خود رب ذوالجلال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی زیادہ فضیلت کی مالک ہے۔ ایک آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ وذکر حدیث انس فضل عائشہ علی النساء فی باب بدء الخلق بروایت ابی موسیٰ، کہ جس طرح حضرت عائشہ اخلاق کے اندر تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے اور فضیلت کے مرتبے پر موجود ہے۔ شفا شریف آخری روایات آپ کے سامنے۔ آج کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، میری تقریر ختم ہو گئی، بس آخر میں کچھ گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے فضیلت بیان کی، آخر میں مجھ سے کچھ دن سے یہ سوالات ہو رہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل یہ سبیلیں جو لگی ہوئی ہیں تو ان سبیلوں سے پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ چونکہ جناب یہ پانی اپنے گھروں سے بھرتے ہیں یا مسجدوں سے بھرتے ہیں، جناب پینے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پینے کا کیا مسئلہ ہے، گھروں سے بھی ہم پانی پیتے ہیں، مسجد سے ہی پانی پیتے ہیں، ان کی سبیل سے پانی پیے کیا حرج ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک عقلی بات کرتا ہوں کہ اندازہ لگائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کو روزانہ کی 1 سے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے اور وہاں پر آپ کی ماں کو روزانہ کی 10 گالیاں دی جاتی ہے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں اس جگہ پر نوکری کروں؟ کیا آپ وہاں کا پیسہ لینا برداشت کریں گے؟ کیا آپ وہاں کا پیسہ قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہماری غیرت پہ بات آ جاتی ہے۔ تو جو شخص ہماری امی حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کفر تک کے الفاظ بولے کہ آپ وہاں سے پانی پینا پسند کریں گے؟ کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں مصطفیٰ کی 2 صاحبزادیاں آئیں، ان کے بارے میں کفر تک کے الفاظ بولے کہ آپ وہاں سے پانی پینا پسند کریں گے؟ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بمباری کرے تو کیا آپ وہاں سے پانی پینا پسند کریں گے؟ اس کے علاوہ آج فلسطین جل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، فلسطین آپ کے سامنے جل رہا ہے، فلسطین کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں مجھے بتائیے ان پر کن کی حکومت ہے؟ سارے انہی حسینیوں کی حکومت ہے جو اس وقت حسینی بنے ہوئے یکم محرم سے، سب انہی حسینیوں کی حکومت ہے۔ ارد گرد جتنے فلسطین کے ارد گرد ممالک ہیں، چاہے لبنان ہو، چاہے شام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے ایران ہو، سارے وہ ممالک ہیں جن پر ان کی حکومت ہے۔ مجھے بتائیے امام حسین تو ظلم کے خلاف مکہ سے کوفہ تک گئے، کربلا تک گئے، ان سے ایک بارڈر پار نہیں کیا جاتا۔ ہمارے مسلمان بھائی روزانہ کی تعداد میں 70 شہید ہو رہے ہیں، کیا آپ اب بھی وہاں سے پانی پینا پسند کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ کے سامنے روایات پیش کرتا ہوں، یہ شفا شریف میرے سامنے موجود ہے، قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمٰن نے روایت کیا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ جب صحابہ کے بارے میں یہ حکم ہے تو کیا ازواج مطہرات صحابیات کے اندر نہیں آتی؟ آگے سنیے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، فإنه يجيء قوم فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی، یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، فلا تصلوا علیہم، وہ مر جائے ان کے اوپر تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی، وہ مر جائیں ان کے اوپر تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھنی، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، ولا تجالسہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا، وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُهُمْ، بیمار ہو جائے ان کی عیادت بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔
یہ آپ کے سامنے حضور کے الفاظ پڑھ رہا ہو، بیمار ہو جائے عیادت نہیں کرنی، مر جائیں جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ نہ نکاح کرنا ہے، نہ کلام کرنا ہے، نہ کھانا پینا کرنا ہے۔ جب ان کے ساتھ نکاح اور کلام منع ہے تو کیا پانی پینا جائز ہے ان کے گھر کا؟ ان کے گھر کا کھانا جائز ہے؟ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اس کے اندر کئی احادیث ہے کہ من سب اصحابی فجلدوہ، من سب اصحابی ادبا۔ اس کے علاوہ کئی احادیث ہے کہ لا تؤذونی فی اصحابی ومن آذاہم فقد آذانی، لا تؤذونی فی عائشہ۔ یہ باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سری حدیث مبارکہ ہے کہ لا تؤذونی فی عائشہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے مجھے تکلیف نہ دو، مجھے اذیت نہ دو، مجھے پریشان نہ کرو۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہے، حضور کی محبوب زوجہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے حضور فرمایا کرتے تھے۔ حضور کا آخری سانس نکلا وہ بھی حضرت عائشہ کی گود میں نکلا۔ آپ کے جو حضور کے حلق میں جو سب سے آخری چیز اتری ہے وہ بھی حضرت عائشہ کا لعاب اترا ہے۔ اندازہ لگائی حضرت عائشہ سے حضور کو کتنی محبت تھی۔ میں آج کوئی تقریری انداز میں بات نہیں کر رہا، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ایک نظریہ آپ کے ساتھ جائے، آپ کے سامنے ایک فکر جائے، آپ کے ساتھ ایک سوچ جائے، اور آگے ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر، اپنے آنے والے لوگوں کے اندر یہی سوچ کو ڈیلیور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت علامہ و مولانا محمد ریحان صاحب۔ اسی خیال کے ساتھ دعوت دوں گا صلاۃ السلام کے لیے محمد امتیاز کو کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ صلاۃ السلام کے لیے محمد امتیاز۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد عسر یسرا، ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، طلع البدر علينا من سريات الوداع، وجب الشكر علينا، ندعى لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات